دیا۔ اب اسی مسئلہ کی بعض تنقیحات یہ آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ 10 سوال ہیں جو آپ حضرات نے ان سے کرنے ہیں، اور ان میں پہلا سوال تعیین موت، کہ موت کس معنی میں ہے۔ اس کو بند کر جائے، چھوڑو۔ اچھا جی، تعیین موت، موت کا مفہوم متعین کرنا۔ اس میں جلدی سے لکھ لو 10 تنقیحات۔ نمبر 1، تعیین معنی موت، کہ موت بصورت خروج روح یا حبس روح۔ یہ اس طریق سے سوال کرنا ہے کہ موت کس صورت میں مانتے ہو، بصورت خروج روح یا حبس روح۔ مطلب ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مبارکہ ابدان انسریہ سے جدا ہوتی ہیں یا نہیں۔ ہر ایک قائل اور منکر کا شرعی حکم، جو شخص کہے کہ ارواح کا اخراج نہیں ہوتا، تمہارے نزدیک اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ اہل سنت ہے یا اہل سنت سے خارج ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، کون ہے؟ اسی طرح جو شخص کہتا ہے حبس روح کا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مبارکہ، وہ ان کا حبس ہوتا ہے اور ان کا ابدان انصری سے اخراج نہیں ہوتا۔ ان دونوں شقوں کا اخراج کے قائل اور اخراج ارواح کا منکر، اس کا شرعی حکم، حبس کا قائل اور حبس روح کا منکر، اس کا شرعی حکم۔ نمبر 2، بعد از موت اجساد انبیاء کرام پر لفظ میت کا اطلاق درست ہے یا نہیں۔ قائل اور منکر کا شرعی حکم۔ نمبر 3، موت حضرات انبیاء کرام کے لیے قاطع حیات ہے یا ساتر حیات۔ قاطع حیات مطلب ہے موت سے ان کی وہ حیات منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا ساتر حیات کہ موت بھی آتی ہے اور حیات بھی باقی رہتی ہے، صرف موت اس حیات کے لیے ساتر بنتی ہے۔ قائل اور منکر کا شرعی حکم۔ نمبر 4، بعد از موت حیات الانبیاء علی الاستمرار والدوام ہے، علی الاستمرار والدوام حیات دنیاویہ ہے یا کہ حیات ثانیہ برزخیہ۔ ان دونوں شقوں کو متعین کرو کہ موت کے بعد کوئی پہلے والی حیات ہے جو موت سے پہلے تھی، یا یہ دوسری حیات ہے، حیات ثانیہ برزخیہ یا دنیاویہ برزخیہ ہے۔ آج کل انہوں نے نیا شروع کیا
کہ جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں ہم دنیاوی بھی مانتے ہیں برزخی بھی مانتے ہیں. جیسے ایک لحاظ سے دنیاوی سے دوسرے لحاظ سے برزخی. جیسے اب رات ہے، اب جہاں پر کوئی کمثل الحمار کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اب میں رات بھی مانتا ہوں دن بھی مانتا ہوں. رات اس اعتبار سے کہ باہر اندھیرا ہے اور دن اس اعتبار سے کہ اندر روشنی ہے. جیسے جھلے کھڑے ہوئے کہ اب ہمارا سوال ہے کہ حیات وہ پہلے والی ہے جس پر موت آئی تھی، وہی الگ دوام والاستمرار ہے، جیسا کہ آب حیات بھی لکھا ہے کہ وہ الگ دوام والاستمرار ہے. یا یہ حیات ثانیہ ہے، دوسری حیات ہے، پہلے والی موت سے ختم ہو گئی، اب یہ دوسری حیات ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ دوسری حیات برزخیہ یا دنیاویہ بھی تے برزخیہ بھی. یہ نیا آیا. ہر ایک کے قائل اور منکر کا شرعی حکم. ایک آدمی الگ دوام والاستمرار کا قائل ہے، وہ تمہارے نزدیک اہل سنت ہے یا اہل سنت سے خارج ہے. نمبر 2، ایک آدمی کہتا ہے حیات برزخیہ ہے اور حیات ثانیہ ہے، پہلے والی حیات ختم ہو گئی، اب دوسری حیات ہے اور یہ حیات برزخیہ ہے، اور وہ دنیاوی نہیں مانتا. اس کا شرعی حکم اہل سنت میں سے ہے یا اہل سنت سے خارج. یا دنیاوی یا برزخیہ. یہ حیات دنیاوی بھی ہے برزخی بھی ہے. اب اس کے قائل اور منکر کا شرعی حکم. نمبر 5، حضرات انبیاء کرام کی ارواح کا اعادہ یا تعلق کے تصرف، جس شک کے بھی تم قائل ہو، اعادہ کے قائل ہو یا تعلق کے تصرف کے، یہ قبل از دفن قائم ہو جاتا ہے یا بعد از دفن. اگر قبل از دفن ہے تو موت سے کتنی مدت کے بعد، اور اگر بعد از دفن ہے تو کتنی مدت کے بعد. یہ اس لیے تنقید کروا رہے ہیں کہ آج کل جو فتاوی محمودیہ، قبر کی زندگی اور اس طرح کی کتابیں آ رہی ہیں، ان میں یہ ہے کہ 40 دن تک نبی قبر میں ہوتا ہے اور 40 دن کے بعد نبی قبروں سے باہر آ جاتے ہیں. اور نئے فتاوی میں یہ مسائل آ رہے ہیں. اور بعض نے وہ ترنڈی نے یہ کہہ دیا 40 دن کے بعد پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، ارواح لوٹتی ہیں وغیرہ. بہرحال یہ 5ویں شک کہ حضرات انبیاء کی ارواح کا اعادہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ابدان کے اندر آنا یا تعلق کے تصرف قبل از دفن قائم ہو جاتا ہے، دفن کرنے سے پہلے یا بعد از دفن. اگر قبل از دفن ہے تو موت کی کتنی مدت کے بعد. حضرت سلیمان کا وجود سال تک رہا، اور اس لیے یہ تنقیدی ضروری. اور وہاں پر وہ خوشبو والے عقیدے والا بے درگ وہ فلما خرا سے استدلال کرتا ہے کہ وہ وجود زندہ تھا. اس سے پتہ چلا کہ دفن سے پہلے کی زندگی کے قائل ہیں، بعد از دفن نہیں. تو اچھا مہربانی کر کے ایسا ٹھیک ہے جی، مہربانی کرتے ہیں. اچھا جی، اچھا اس لیے پریشان بیٹھے میں، ایسا نہیں ہو رہا. اچھا ہاں لکھو، پہلے لکھ لو پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں. کون سی شک تک لکھا ہے؟ 5. یہ 5 بھی لکھی گئی. نمبر 6، حضرات انبیاء کرام بعد از وفات، حضرات انبیاء کرام پر بعد از وفات
جب پر کا جملہ پر والا لفظ نہ لکھو. حضرات انبیاء کرام بعد از وفات قبل از دفن اموات میں داخل ہوں گے یا احیاء میں؟ اموات میں داخل ہوں گے یا احیاء میں؟ ان کو کیا کہا جائے گا؟ اموات کہا جائے گا یا زندہ کہا جائے گا دفن سے پہلے؟ وضاحت مع الحکم، اس کی وضاحت بھی کریں اور ساتھ شرعی حکم بھی بیان کر دے. نمبر 7، حضرات انبیاء کرام کو زندہ سمجھ کر دفن کیا جاتا ہے یا میت سمجھ کر؟ وضاحت مع الحکم، اس کی وضاحت بھی کریں اور شرعی حکم بھی بیان کر دے کہ جو زندہ سمجھ کے دفن کرے اس کا کیا حکم ہے اور جو میت سمجھ کے دفن کرے اس کا کیا حکم ہے، وہ مسلمان ہے کون ہے؟ نمبر 8، بصورت انکار اعادہ. ہاں بھائی، بصورت انکار اعادہ اربع مبارکہ کا اجسام کے ساتھ تعلق کے تصرف فی البدن ہوتا ہے یا کسی اور قسم کا تعلق ہے؟ تعین فرما کر منکر اور قائل کا حکم بیان کرے. اس کا تعین فرما کر منکر اور قائل کا حکم بیان کرے. نمبر 10، اچھا نمبر 9، جو شخص حیات دنیاویہ کا اثبات، جو شخص حیات دنیاویہ کا اثبات اور حیات برزخیہ کا انکار کرے یا حیات برزخیہ کا اثبات اور حیات دنیاویہ کا انکار کرے، ہر ایک کا شرعی حکم بیان فرمائیں. نمبر 10، انشاءاللہ مد مقابل مناظر یہاں تک کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ پہلی شک سے یہ بچے آگے نہیں نکل سکتے، پہلی شک سے. ہاں بھائی. نمبر 10، حیات مذکورہ، جو بھی حیات اوپر آپ وضاحت کریں گے وہ حیات صرف انبیاء کرام کے لیے مانتے ہیں یا صدیقین کے لیے بھی؟ اسی طرح صرف صدیقین کے لیے یا شہداء کے لیے بھی؟ صرف شہداء کے لیے یا عام مومنین کے لیے بھی؟ صرف مومنین کے لیے یا ہر کافر مشرک کے لیے؟ سکھ، ہندو، اردو پر. اور ہمارے علماء نے جو روایتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، مجھے تو ایک بھی وہ صحیح نہیں ملی کہ جس کو پیش کیا جا سکے. صدیق اکبر کی شان پہ جتنی کتابیں لکھی گئی میں نے تقریباً بہت ساری دیکھی، لیکن خدا کے بندوں نے ساری ضعیف روایتیں جمع کی اور سندن ایسی ہے کہ وہ قابل استدلال بھی نہیں. لیکن ہم انشاءاللہ ایسی روایات پیش کریں گے جو بالکل صحیح ہوں گی. یہ ہے میرے پاس بخاری شریف اور صفحہ نمبر ہے 927. گرمی زیادہ تو نہیں ہے؟ کوئی غلط پرچی نہ آئے، کوئی صحیح پرچی ہے تو بہت، موضوع سے ہٹ کر پرچیاں جھرچیاں نہ آئے.
کیا میں نے بتایا؟ 927. آپ ذرا دیکھ رہے ہیں یہاں پر مضمون تو ہے نا ذہن میں کہ نہیں؟ جہاں پر روایت آ رہی ہے، روایت نمبر بخاری کی 3655، 3655 حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نخير بين الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر. یہ جو ڈاکٹر ہے پادری لاہوری پاگل، یہ اس نے ایک رسالہ لکھا کہ حضرت علی کا مقام ابو بکر سے زائد ہے، زیادہ ہے جبر. تو اور اس نے ڈاکٹر طاہر پادری نے، اب دیکھو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر، خیر بریلویوں نے اس کا صحیح علاج کیا ہے اور سارے بریلوی مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں. زبردست. اور اس کے خلاف کتابیں بھی آئیں بڑی اچھی اچھی. ایک کتاب ہے خطرے کی گھنٹی، ایک کتاب ہے طاہری فتنہ، طاہری فتنہ یہ، اور خطرے کی گھنٹی. اور ایک جملہ لکھتا ہے کہ یہ ہمارے سنیوں کا مودودی ہے. طاہر القادری سنیوں کا مودودی. تو بہرحال وہ آ گیا. اب یہاں دیکھو یہ حدیث بالکل صریح ہے، اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ اجماع اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ نبی پاک کے زمانہ میں صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے، اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان. یہ جو تفضیل ہے یہ تفصیل اجماعی خیر القرون صحابہ کی تفصیل ہے، اور اجماع صحابہ کے منکر کا ہمارا کا اپنا فتویٰ ہے، انہی کا اپنا فتویٰ، انہی کی میں پھر سنوارتا ہوں، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی میں پھر سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی. ہم تو صرف ناقل ہیں بزرگوں. کل ہمیں کہیں گے یہ فتوے لگاتے ہیں. مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب جیسے محدث، ان جیسے مفتی کامل، ان جیسے مفتی اکمل، اور حضرت اقدس کا فتویٰ یہ ہے کہ مولانا سرفراز صاحب اپنے سارے مقررین سمیت پکے اہل بدعت ہیں اور اجماع علماء دیوبند کے منکر ہیں. لہذا مولانا سرفراز صاحب وغیرہ یہ دیوبندی بھی نہیں اور سنی بھی نہیں، یہ اہل بدعت. یہ حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ وقت، امام ابو عبدالشکور ترمذی، ان صاحب کا فتویٰ ہے، تو معمولی فتویٰ نہیں. اور نمبر 2 آؤ ذرا امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، اور انہوں نے جو القاب دیے میں نے صبح بتا دیے تھے، وہ سارے القابات والے. ان کی بات یہ ہے کہ انبیاء کی ارواح نکلتی ہے، اور اس پر قرآن سنت اجماع تینوں چیزیں ہیں. اب ظاہر بات ہے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر، حضرت اقدس مفتی اعظم، ان کے اس فتویٰ کے مطابق مولانا عبدالشکور ترمذی اور یہ حضرات جن کی بات کر رہے ہیں حضرت نانوتوی،
اور یہ جن کی بات کر رہے ہیں حضرت گنگوئی، یہ حضرات مولانا سرفراز صاحب کے فتوے کے مطابق قرآن کے بھی منکر، احادیث صحیحہ کے بھی منکر اور اجماع کے بھی منکر۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ قرآن کا منکر، احادیث صحیحہ کا منکر، اجماع کا منکر وہ کتنے درجے کا مسلمان ہوتا ہے؟ یہ بہرحال مولانا سرفراز صاحب ان کا فرمان علی شان ہے۔ اب آئے ماسٹر صاحب، ماسٹر امین صاحب کا نظریہ، دونوں عبارتیں لکھوا چکا ہوں۔ ماسٹر صاحب متذبذب ہے، امام المتذبذبین حضرت ماسٹر الامین، ماسٹر امین صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں حجت اللہ فی الارض۔ اب آیا حجت اللہ فی الارض، اس کی باری تو حجت اللہ فی الارض ایک مقام پہ لکھتا ہے موت نام ہی روح کے نکل جانے کا ہے۔ اب اس فتوے کو دیکھا جائے تو مولانا عبدالشکور صاحب کے نزدیک حجت اللہ فی الارض قطعی اجماع کا منکر ہو کے بے ایمان ہے اور پکا ماسٹر امین بنتی ہے۔ اور نمبر 2، مولانا سرفراز صاحب کے مسلک کی اب تائید ہو گئی، اور دوسرے مقام پہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے جو آپ کی وفات کا انکار کیا تھا، حضرت عمر کی نظر آپ کے دل پر تھی، دل پر، اور اندر حیات موجود تھی، وفات کے بعد بھی اندر حیات تھی، موت کے بعد بھی۔ اگر اس عبارت کو دیکھا جائے ماسٹر صاحب عبدالشکور ترمذی صاحب کے ساتھ ہیں، اور مولانا سرفراز خان صفدر کی تحقیق کے مطابق قرآن کے بھی منکر، صحیح احادیث کے بھی منکر، اجماع امت کے بھی منکر، لہذا ماسٹر امین صاحب نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب کے نزدیک بھی پکا بدعتی، اور مولانا سرفراز صاحب کے نزدیک پکا کافر اور قرآن کا منکر۔ آ گیا تیسرا نظریہ۔ اب چوتھا، ڈاکٹر پی ایچ ڈی لندن، علامہ خالد محمود صاحب کا۔ تو علامہ خالد محمود صاحب کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے روح نکلی بھی ہے کہ نہیں بھی نکلی، روح نکلی بھی ہے کہ نہیں بھی نکلی۔ یہ اب نکلی ہے جب یہ لفظ کہے اجماع کا منکر، اور کہتے ہیں نہیں نکلی جب یہ کہے تو قرآن کا منکر۔ تو پہلے گمراہ ہوا اور پھر منکر قرآن بن کے کافر شبت، پھر منکر قرآن ہو کر کافر شبت، اور صحیح حدیث اور دوسرا مولانا سرفراز والے اجماع کا بھی منکر۔ دونوں طرف اجماع ہو چکا ہے، ادھر بھی اجماع ادھر بھی اجماع۔ تو اب میرا خیال ہے مسئلہ صاف ہو گیا۔ ہاں، یہ 4 نظریے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اشاعت التوحید کے عقیدے جدا ہے، ہمارا اللہ کے فضل سے ایک ہی نظریہ ہے کہ موت کا مطلب ہی ہے روح جسم سے جدا ہو جائے۔ پیغمبر پہ موت آئے روح جسم سے جدا، شہید پہ موت آئے روح جسم سے جدا، صدیق پہ موت آئے روح جسم سے جدا۔ ہر فرد بشر اس کی موت کا قانون یہی کہ روح جسم سے جدا۔ اس لیے سب سے پہلی تنقید ہم نے رکھی تعین معنی موت، اور اس تنقید کا یہی مطلب ہے کہ خروج روح یا حد سے روح ہر ایک کے قائل، ہر ایک شرک کے قائل اور منکر کا شرعی حکم۔ اگر وہ نہ لگائے تو آپ نے لگانا ہے، ہاں وہ لگا دے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ متعین کر دیں جو اخراج کا منکر ہے یا حبس کا منکر ہے، اخراج کا قائل ہے اور حبس نہیں مانتا، جو بھی دونوں شکوں میں ہر ایک قائل منکر کا تم شرعی حکم بیان کرو یا ہم کرتے ہیں جو آپ کی دل چاہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، اور اگر اس پر آپ مضبوطی سے ہاتھ ڈالیں تو ان کے بڑے بڑے شیخ الحدث اور یہ بڑے بڑے اپنے آپ کے چیلنج بازی کرنے والے کسی ایک شک سے آگے نہیں نکل سکتے۔
ایک ہے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز بھی، ہاں یہاں تو زلف دراز بھی نہیں، یہ زلف باز بھی ہے۔ نمبر 2، بعد از موت اجساد انبیاء پر لفظ میت کا اطلاق درست ہے یا نہیں؟ یہ کہا کرتے ہیں کہ میت کا لفظ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بولنا یا انبیاء کے لیے بولنا یہ بے ادبی ہے۔ ماسٹر امین نے اس نے صاف لکھا بھی ہے، اس کے خطبات میں بھی آگے جا کہتا ہے جو نبی کو مردہ میت کہے اس کا دل دماغ مردہ ہے اور وہ خود مردہ ہے۔ تو ہمارا سوال ہے کہ جب موت آ گئی تو موت اور بعد از موت اجساد انبیاء پر لفظ میت کا اطلاق درست ہے یا نہیں؟ اس سے کو ذرا متعین کرو کہ لفظ میت بول سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں بھائی، تو نمبر 3 یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بعد از موت حیات الانبیاء علی الاستمرار والدوام حیات دنیاویہ ہے یا کہ حیات ثانیہ برزخیہ یا دنیاویہ برزخیہ، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ آب حیات کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حیات علی الدوام والاستمرار ہے، اور یہ موت جو ہے یہ قاطع حیات نہیں بلکہ حیات اسی طرح علی الدوام والاستمرار حیات دنیاوی ہے اور حیات ثانیہ یا حیات برزخیہ نہیں۔ یہ لیکن آج کل کے یہ حضرات اس عبارت کو اور اس نظریے کو قطعا نہیں مانتے۔ جب آپ ان سے سوال کریں گے کبھی بھی اس کی وضاحت نہیں کریں گے، لیکن ساتھ آپ کے شرعی حکم کہ اگر کوئی اس طرح کا قائل ہے اس کا ذرا شرعی حکم بھی وضاحت سے بیان کر دے۔ اور نیز دنیاوی سے برزخی دونوں کو ملا کر پیش کرنا یہ آج کی بدعت ہے، پہلے اکابر کے کلام میں بھی نہیں، دنیاوی بھی سے برزخی بھی، پہلے یہ چلتا تھا دنیاوی یا برزخی، اب شروع ہو گیا دنیاوی اور برزخی دونوں ایک حیثیت سے، ایک نیا نظریہ آیا اور اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اچھا جی، جب یہ وضاحت ہو جائے گی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ جب متعین کر دے گا کہ جو آدمی صرف برزخیہ مانتا ہے وہ اہل سنت سے خارج، تو آپ وہ ساری باتیں پیش کر سکتے ہیں۔ امداد الاحکام وغیرہ کی باتیں کچھ آ بھی چکی ہیں جس میں خالص برزخی حیات مانی گئی، اور اگر وہ صرف دنیاوی کہتا ہے اور برزخی کا انکار کرتا ہے جیسا کہ المحنت شریف میں ہے، تو پھر اس کے مد مقابل آپ ساری شاہ صاحب دہلوی کی عبارت ہے، حضرت گنگوئی کی عبارت ہے، حضرت تھانوی کی عبارت ہے، یہ ساری عبارتیں اس کے مقابل آ سکتی ہیں۔ اور اگر وہ کہتا ہے برزخی بھی دنیاوی بھی، تو ان سارے یہ المحنت کا بھی منکر ہے اور اکابرین کی دوسری تصریحات کا بھی منکر ہے، کیونکہ المحنت شریف میں کیا ہے؟ دنیاویہ تن لا برزخیہ تن، اور یہ کیا کہتا ہے؟ دنیاوی بھی برزخی بھی، یہ بھی والا المحنت شریف کا بھی منکر، جیسے قرآن کا منکر المحنت قرآن ثانی معاذ اللہ ان کے نزدیک اس کا بھی وہ منکر ہے۔ اس لیے چوتھی شک کی توضیح بھی ضروری۔ نمبر 5، پانچویں شک یہ اس صورت میں ہوگی کہ اعادہ نہ مانے، خروج روح بھی مانے اور پھر روح کا جسم کے اندر واپسی بھی نہ مانے۔ آج کل ایک یہ ٹولہ بھی نکل آیا، وہ مولوی منیر منور جو اتحاد کا امیر ہے، اس کی خوشبو والا عقیدہ اس پر تقریر ہے، اور اس نے شکست تسلیم کر کے یہ بات کر دی کہ آپ کی روح مبارک جسم میں نہیں ہے، آپ کی روح مبارک جسم میں نہیں۔ اسی طرح ایک یہ ڈیرے کا علاوہ دین صاحب تھے، علاوہ دین علاء الدین بڑا بزرگ تھا، ہم کہتے ہیں علاوہ دین، اس کا رسالہ ہے، اس نے یہ لکھا
کہ نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر بدن سے باہر مانا جائے الجین میں تو یہ آپ کی توہین ہے۔ اور مولانا سرفراز خان صفدر نے بھی المسلک المنصور رسالہ اس میں ایک عبارت یہ لایا ہے کہ اگر آپ کی روح مبارک کو جسم سے باہر مانا جائے یہ آپ کی توہین ہے اور یہ درست نہیں۔ یہ مولانا سرفراز صاحب کی عبارت بھی ہے، وہ بھی آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ شک بھی ضروری ہے کہ روح اگر جسم میں نہیں، یہ عبارتیں ساتھ لگے گی، گستاخ رسول بنا کر پھر آگے ذرا ان سے پوچھو کہ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تعلق ہے تو کس قسم کا ہے؟ تعلق کی وضاحت فرمائیں۔ تعلق تصرف فی البدن ہے یا تعلق معنوی ہے؟ تعلق تصرف فی البدن کا مطلب کہ روح پار ہو کر رفیق اعلیٰ میں ہے اور اس روح کا بدن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ بدن قیام و قعود کرتا ہے اور بدن میں ادراک دنیا بھی ہے، دنیا والوں کا کلام سنتا بھی ہے اور قیام و قعود اور ادراک دنیا بھی برحال ہے۔ یہ ہے تعلق تصرف۔ ہم پوچھتے ہیں یہ تعلق تصرف کا ہے یا تعلق مانوی برزخی لا یعلم کنہہ الا اللہ، یہ تعلق ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض اکابر کی کتابوں میں یہ تعلق مذکور ہے، لیکن وہ تعلق کہتے ہیں لا یعلم کنہہ الا اللہ، اس تعلق کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ تعلق تصرف کا بھی نہیں، تعلق برزخی غیر معلوم الکیف اور وہ بھی قدرہ ما یتلذذ، اس حد تک وہ نوع من الحیات کے زمرہ میں بعض عبارتوں میں آپ کو ملے گا۔ اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ تعلق تصرف کا ہے یا تعلق تصرف کے علاوہ کوئی دوسری نوع کا تعلق ہے، اس شک کی وضاحت کرنی ہے۔ اور اگر دوسری نوع کا تعلق ہے تو اس کا تعین بھی کرے کہ وہ نوع کس قسم کا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پہ اب یہ اتنے فرادی لوگ ہیں کہتے ہیں ہم تھوڑا سا تعلق مانتے ہیں، تھوڑا سا۔ اب وہ تھوڑا سا تعلق کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا تعلق ہوتا کیا ہے کہ اس تعلق کی بنیاد پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ظاہر کو پہچانتے بھی ہیں، عرض اعمال بھی وہ بھی ہوتا ہے اور ظاہر کا کلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں کہ تعلق تھوڑا سا ہے، تعلق تھوڑا سا۔ مولانا سرفراز صاحب نے بھی کئی مقام پہ یہاں تک لکھ دیا ہم تعلق تصرف کے قائل نہیں، حالانکہ اس شک کا متعین کرنا ضروری ہے۔ تعلق کے تصرف کا معنی سمجھو، تعلق کے تصرف کا مطلب یہ ہے کہ روح پار رہ کے جسم کے ساتھ ایسا مضبوط اس کا ربط ہو کہ جسم میں حیات بھی ہو، ادراک بھی دنیا بھی ہو، اور جسم میں قیام و قعود افعال اختیاریہ کی قوت بھی ہو۔ یہ ہے تعلق کے تصرف۔ ہم پوچھتے ہیں کیسا تعلق مانتے ہو؟ تعلق تصرف کا یا تعلق کسی اور نوع کا؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تعلق تصرف، ہاں کون سی شک ہے آپ کے پاس؟ تنقید نمبر، اچھا جی، یا تعلق کے تصرف۔ پھر یہ تعلق کے تصرف یا اعادہ جو بھی تم مانو، یہ دفن سے بعد میں قائم ہے یا قبل الدفن؟ یہ تنقید لیے ضروری ہے۔ یہ ایسے بے ایمان کچھ کہہ دیتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو دفن کر رہے تھے وہ آپ فرما رہے تھے رب امتی رب امتی، دفن کے وقت یہ فرما رہے تھے۔ اور اسی طریقہ سے حضرت سلیمان کے واقعے کی اس لاہوری یہودی خوشبو والے عقیدے والے بزرگ نے یہودیوں کی طرح تحریف کی، خرہ پر اپنا قانون فٹ کیا اور اپنے خراج پر لفظ خرا کو چڑھایا اور اجتہاد فی اللغت کا بھی مرتکب ہوا اور قرآن کا بھی صریح منکر ہوا۔ تو
بہرحال یہ بعد از دفن ہے یا اور بعد از دفن ہے، قبل از دفن ہے، تو مرنے کے کتنی دیر بعد، اور اگر بعد از دفن ہے تو اس کی بھی ذرا مدت بیان کر دے، 3 روز، 40 روز، یا کوئی اور مدت ہے تمہارے نزدیک یا تمہارے علم میں نہیں، جو بھی ہو اس کی وضاحت کرے۔ اور نمبر 6، ہاں ٹھیک ہے، نمبر 6، انبیاء کرام پر لفظ اموات کا اطلاق دفن سے پہلے میت کہنا درست ہے یا نہیں؟ جیسے ابو بکر صدیق نے طبت حیم و میتا فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے فرمایا ان ابا بکر قبل النبی وهو میت، ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کو بوسہ دیا، وهو میت، اس حال میں کہ آپ میت تھے۔ حضرت علی نے غسل دیا، اور غسل دے کر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا، اور غسل کے بعد میرے دل سے آواز آئی طبت حیم و میتا، ابن ماجہ طبت حیم و میتا، اور وہ بخاری۔ بہرحال ہم پوچھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام بعد وفات قبل از دفن اموات میں داخل ہوں گے یا احیاء میں؟ انہیں اموات کہیں گے یا احیاء کہیں گے؟ اس شک کا بھی متعین کرو، اور وضاحت مع الحکم۔ اور نمبر 7 کہ حضرات انبیاء کرام کو دفن کرنے والے صحابہ وہ زندہ سمجھ کے دفن کرتے ہیں یا میت سمجھ کے؟ اس کی طرح وضاحت کرو۔ شرم نہیں آتی ان بزرگوں کو کہ زندہ دفن کرنے والی رسم نبی پاک نے ختم کر دی تھی۔ مکہ کا مشرک زندہ بیٹی کو دفن کرے تو اذا الموعودۃ سئلت، وہاں پر اللہ فرمائے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق کی پارٹی پہ اتنا بڑا الزام کہ انہوں نے زندہ نبی کو دفن کر دیا تھا اور زندگی کے عالم میں دفن کیا، تو یہ الزام خمینی بھی نہیں لگا سکا، اور ملا باقر مجلسی نے جو اعتراض کیے صحابہ پر، اتنا گھنونا اعتراض ملا باقر مجلسی نہیں کر سکا جو آج کا یہ للوڑ کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ زندہ نبی کو صحابہ نے دفن کیا، تو یہ معمولی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اسی طریقہ سے اگر صحابہ میت سمجھ کے دفن کرتے تھے تو معلوم ہوتا ہے صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ بعد وفات انبیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ میت، یہی عقیدہ تھا۔ اب نمبر 8، بصورت انکار اعادہ، یہ ہو گیا، وہ اوپر والے نمبر میں وضاحت اس کی بھی ہو گئی کہ تعلق کے تصرف فی البدن ہوتا ہے یا کسی اور قسم کا تعلق، اس کا تعین فرمائیں۔ نمبر 9 بھی آسان ہے، اس کے بھی مشکل نہیں کہ ایک آدمی حیات دنیاوی کا اثبات، حیات برزخیہ کا انکار کرے، جیسا کہ المحنت پاک میں ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یا حیات برزخیہ کا اثبات اور حیات دنیاویہ کا انکار کرے، جیسا کہ امداد الاحکام اور فتاوی رشیدیہ وغیرہ میں ہے، تو اس کا بھی شرعی حکم بیان کر دے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، لیکن پہلے بتانا نہیں، پہلے اس سے پوچھنا ہے۔ نمبر 10، یہ جو حیات ہے، چاہے وہ حیات و روح جسم کے اندر والی یا روح اور جسم کے تعلق والی، جو شک بھی متعین کرو، یہ صرف امام الانبیاء کے لیے یا سب انبیاء کے لیے یا صدیقین شہداء مومنین کے لیے یا ہر کافر مشرک ہندو سکھ مجوسی کے لیے، کس کس کے لیے تم مانتے ہو، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ فرماؤ، یہ جو موجودہ للڑ پارٹی ہے، اس کا نظریہ سمجھو
ان کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ ہر میت، ہر مردہ، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، سکھ، ہندو، مجوسی ہو، جو بھی ہو، اسی قبر میں زندہ ہے، اور زندگی بھی کیسی؟ اعادہ روح والی، روح اس جسم کے اندر لوٹائی جاتی ہے، اور ہر کافر مشرک کی روح اسی جسم کے اندر ہے۔ اور ان کا اصل نظریہ جو 40 سے زیادہ کتب میں انہوں نے لکھا، یہی گندا نظریہ ہے کہ ہر ایک میت باعادہ روح زندہ بھی ہے، اور ہر ظاہر کا بات سنتا بھی ہے اور جواب دیتا بھی ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ آپ کو وہ سارے حوالے لکھواتا ہوں۔ ہر میت کے حیات ہوئی ہے، اور سما بھی اسی طرح ہے، اور ان کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی حیات اور ابو جہل کی حیات میں کوئی فرق نہیں۔ نبی کے انبیاء کی حیات اور عتبہ، شیبہ اور سکھ، ہندو، مجوسیوں کی حیات میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ وہاں پر بھی روح جسم میں، جہاں پر بھی روح جسم میں، وہاں پر بھی ادراک دنیاوی، جہاں پر بھی ادراک دنیاوی، وہاں پر بھی سب سننا، جہاں پر بھی سننا، وہاں پر بھی عرض اعمال، جہاں پر بھی عرض اعمال۔ اس نظریہ میں اصل ان حضرات کا جو نظریہ ہے کہ پیغمبر کی حیات اور کافر کی حیات میں فرق کوئی نہیں، دونوں کی ارواح لوٹ کے آتی ہے۔ صرف پراپاگنڈا مہم میں حیات النبی، یہ حیات الانبیاء، یہ مسئلہ اس لیے انہوں نے لیا، یہ ذرا آپ کو بدنام کرنا آسان ہے۔ جیسے بریلوی ہے، بریلویوں کا نظریہ پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہے، اور احمد رضا خان کا وہ گدھا ملفوظات والا، وہ بھی سیبوں تک پہنچ گیا، وہ بھی غیب جانتا تھا۔ لیکن جب آپ کے سامنے آئیں گے تو بات چھیڑیں گے نبی کریم علیہ السلام کے علم کی، علم نبی پر بات کریں گے۔ کیوں کہ عوام کو ذرا بھڑکانا آسان ہے، عوام کو بھڑکائیں گے، اور جی دیوبندی نبی پاک علیہ السلام کے لیے علم غیب نہیں مانتے۔ اب اگر کوئی پوچھے، اور بے ایمانوں تمہارا نظریہ تو یہ ہے کہ لوح محفوظ پر شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نظریں ٹکی ہے، اور دوسرے بابوں کی بھی ٹکی ہے، اور ولی اللہ ہوتا وہ ہے لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا ينظرها۔ ان تمہارے نزدیک تو ولی سے کوئی خفیہ سے خفیہ مقام بھی وہ چھپا نہیں ہوتا، لیکن تم بات کرتے ہو نبی کریم علیہ السلام کی، تو اس لیے یاد رکھ لینا، پہلے ان سے بھی نیچے سے شروع کرنا ہے، اور ان سے بھی جہاں سے شروع کرنا ہے۔ حیات النبی کوئی عنوان نہیں، حیات الانبیاء یہ کوئی عنوان نہیں، عنوان جہاں سے ہے اس کو کہ کافر اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، ابو جہل اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، ابو لہب اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، اس کا حکم بیان کر۔ اگر انکار کرے پھر سوال ہے مومنین کے بارے میں، اگر انکار کرے پھر سوال ہے شہداء کے بارے میں، جو ان کی ارواح بدن میں ہیں یا نہیں، شہداء کے بعد صدیقین کے بارے میں، صدیقین کے بعد انبیاء کے بارے میں، اور انبیاء کے بعد امام الانبیاء کے بارے میں۔ اس لیے اپنی ترتیب غلط نہیں کرنی، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا نام لیتے ہیں؟ حیات النبی، حیات النبی ہے، ذرا پارٹی صحیح جمع ہو جائے، اور بدھو کمپنی ساری ان کے ساتھ لگ جائے، اور جی یہ حیات النبی کا مسئلہ ہے۔ میں کیا بتا رہا ہوں، مسئلہ کس کا ہے؟ حیات النبی کا یا حیات ابی جہل کا؟ حیات ابی جہل کا مسئلہ ہے، اور اس پر انشاءاللہ میں آپ کو باحوالہ گفتگو کر کے بتاؤں گا کہ یہ حضرات خود بھی نہیں کہتے، یہ میرے پاس حیات الاموات ہے۔ حیات اصل نام یہ ہے، نیچے انہوں نے اب نیا جب شائع کی نا، نیچے والا نام بڑا لکھا، اصل یہ نام ہے، یہ اوپر والا حیات الانبیاء یا حیات الاموات؟ حیات الاموات، اموات
اور یہ کتاب مقدس یہ سماع الموت ہے یا سماع النبی ہے؟ سماع الموت کتاب ہے حیات الاموات، ادھر ہے سماع الموت، اور بات کرتے ہیں حیات النبی پر، شرم آنی چاہیے۔ کتابیں لکھتے ہو سماع الموت، ہر مردہ سنتا ہے، اور کتابیں لکھتے ہو حیات الاموات، اس مفرور کی کتاب رہ گئی، وہ بھی لے آنی تھی۔ مفرور والی کتاب کل میں دکھاؤں گا، فرقہ مماتیہ ہے، اس مفرور نے صحیح تکیہ کھولا۔ بہرحال جہاں پر حیات الاموات اور سماع الموت، اسی طرح تسکین الصدور، یہ تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموت فی البرزخ والقبور، فی تحقیق احوال بولو صحیح، فی تحقیق احوال الموت۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مولویوں کو بھی ابھی ان کے فراڈ کی سمجھ نہیں آئی۔ اصل نظریہ ہے ہر میت کے سماع کا، اصل نظریہ ہے ہر میت کی حیات کا، اور اصل نظام فی تحقیق احوال الموت، ان کے سارے بڑے۔ اب ہم پوچھتے ہیں، یا تو کہو کہ مولانا سرفراز صاحب گمراہ تھے، نور الحسن شاہ بخاری یہ گمراہ تھا، اور ہمارے پچھلے جتنے گزرے ہدایت الحیران والا عبد الشکور ترمذی، اس سے ہمارا تعلق نہیں، وہ سارے گمراہ اہل سنت سے خارج تھے، اور ہمارا تعلق صرف ماسٹری کھوتا ریڑھی سے۔ یا تو یہ کہہ دو ہم ماسٹر کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے، پھر ہم دیکھیں۔ اور جب تم ادھر امام اہل سنت کا بورڈ بھی لگایا مولانا سرفراز صاحب کے ساتھ، ادھر عبد الشکور کو حضرت اقدس جیسا لقب بھی دیا، اور ان حضرات سید نور الحسن شاہ اپنے سارے اکابرین ان کے نام بھی لیے، لیکن سوال یہ ہے تمہارے اکابرین وہ حیات الاموات کی بات کرتے ہیں، اور تم لوگوں کو حیات النبی پہ دھوکہ دیتے ہو۔ وہ سماع الموت پہ کتابیں لکھتے ہیں، اور تو سماع النبی کا مسئلہ چھیڑتا ہے۔ یا تو انکار کر کہ یہ سارے بے ایمان تھے، اگر یہ ایماندار تھے تو پھر کم از کم انہوں نے جو اپنا ایمان لکھا نا، تو تکیہ نہ کر اور خمینی کی گود میں نہ جا، غیرت کر، ہمت کر، اور اپنا پورا عقیدہ بتلا کے اب ذرا اشاعت التوحید کے سامنے۔ یہ جلسہ نہ بناؤ، درس رہنے، سبق رہنے۔ ہاں بھائی اب ذرا سنو، جو ساتھی لکھ سکتا ہے لکھ لے، جو اتنا سلو بھی نہیں چلا جا سکتا، کم وقت کم ہے اور مسائل زیادہ ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ کتابیں موجود ہیں، اس میں ذمہ دار آدمی کو لکھنا اچھا ہے۔ ہاں کسی امیر صاحب پہ ہم اعتماد کر کے بعد میں اگر فوٹو اسٹیٹ کرانی ہو یا لکھنا ہو تو آپ کو اجازت دیں گے۔ میں کوشش کروں گا، ایسا بول رہا ہوں تو جو لکھ سکتا ہے لکھتا جائے، نہیں تو صفحہ نمبر لکھ لے، اور جو اصل مسئلہ ہے وہ لکھ لے۔ یہ حیات الاموات ہے، اور یہ لکھوائی ہے جمعیت علماء اسلام والوں نے، اور مولانا عبدالستار توسوی صاحب جو ساری زندگی سر پہ قرآن رکھ کے خدا کے گھر میں جھوٹ بولتا رہا، اس بزرگ نے لکھوائی سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری سے۔ اب کہتا ہے اول تو یہ مسئلہ عقائد ضروریہ سے نہیں، اول تو یہ مسئلہ عقائد ضروریہ سے نہیں،
اور ان سے پوچھو جب عقائد ضروریہ سے نہیں اشاعت التوحید پر فتوے لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عقائد ضروریہ سے نہیں، یا عقائد ضروریہ سے نہیں، دوسرے غلط عنوان دے کر اسے الجھا دیا گیا۔ عام طور پر اس مسئلہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا عنوان حیات النبی ہے یا حیات الانبیاء۔ مثلا علامہ خالد محمود کی مدارک الاذکیاء فی حیات الانبیاء، آگے چلتا ہوا علامہ جلال الدین سیوطی کی انباء الاذکیاء فی حیات الانبیاء، امام بیہقی کی حیات الانبیاء وغیرہ۔ اس عنوان سے عام طور پر بحث کا رخ حضرات انبیاء خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کی طرف پھر گیا ہے۔ غلط طور سے حیات النبی کی بات چل گئی ہے اور حضور کریم کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارد بات میں آ گئی ہے۔ اب ذرا سننا، جس نے لکھنا ہو جہاں سے لکھے۔ حالانکہ بحث اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نہیں، بلکہ حضرات انبیاء اور حضرات شہداء و اولیاء حتیٰ کہ عام مسلمانوں کی حیات کی بھی نہیں، عام مسلمانوں کی حیات کی بھی نہیں۔ دراصل بات تو ہے عام موتا کی حیات کے متعلق، عام موتا کی حیات کے متعلق، جن میں کفار و مشرکین اور منافقین تک شامل ہیں، جن میں کفار، مشرکین اور منافقین تک سب شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ یہ اب اس کتاب میں آپ مطالعہ فرمائیں گے کہ نصوص سریہ سے عام موتا کی حیات اور ان کا سماع سلام و کلام تک ثابت ہے، عام مردوں کے لیے ثابت ہے۔ اب یہ کتاب ہے حیات الاموات، صفحہ نمبر 8۔ اس کتاب کا مطلب کیا نکلا کہ اصل جھگڑا نبی کریم علیہ السلام کی حیات کا نہیں، مسئلہ کس کا ہے؟ ہر کافر مشرک زندہ ہے اس کی حیات ہے، اور ہر کافر مشرک سنتا بھی ہے، منافق بھی، کافر بھی، مشرکین بھی سنتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ اور دوسری بات کہتا ہے کہ انبیاء کی حیات کو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب یہی بات ہے ہمارا، اسی پر ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ کون ہے؟ یہ اگر تمہارا بزرگ ہے تو پھر غیرت کرو، اس نے جو نظریہ لکھا اپنے پورے نظریے پہ آؤ گفتگو کرو، اور پورا نظریہ کیوں چھپاتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نام صرف حیات النبی کا، حیات الانبیاء کا، اور عقیدہ ہر مشرک، کافر، منافق اس کی حیات کا اور اس کے سما کا، تو دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ ہاں بھائی، اب اس پر کہ ان کا اصل نظریہ ہے کیا، اس پر چند حوالے جات نوٹ کرو۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ آ گیا نور الحسن شاہ صاحب کی بات۔ اب یہ مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب ہے، اور ان کی کتاب کا نام بھی ہے حیات انبیاء کرام، حیات انبیاء کرام۔ اچھا چلو، اس سے پہلے اور عبارتیں لکھو اسی کی، ہدایت الحیران کی۔ نمبر 1، بعد از وفات ہر میت کے لیے، بعد از وفات
ہر میت کے لیے وقت سوال نکیرین ارواح کا اعادہ الی الابدان احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بعد از وفات ہر میت کے لیے وقت سوال نکیرین ارواح کا اعادہ الی الابدان حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ہدایت الحیران صفحہ نمبر 354۔ یہاں پر دو باتیں آ رہی ہے، صرف انبیاء کے لیے یا ہر میت کے لیے؟ ہر میت کے لیے۔ اور تعلق کے روح یا اعادہ روح؟ اعادہ الی الابدان، ابدان کی طرف روح کا واپسی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ احادیث صحیحہ ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں حضرت اقدس، اور آنکھیں بند کر کے جھوٹ فرما رہے ہیں۔ احادیث صحیحہ چھوڑو، ایک حدیث صحیح بھی نہیں، احادیث جمع کم از کم 3 جھوٹ بنتے ہیں ایک سانس میں۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جمع کا عقل 3 ہے۔ نمبر 2، اس مرنے والے مومن کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے۔ اس مرنے والے مومن کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے۔ ہدایت الحیران صفحہ 355۔ عبارت نمبر 3، جب حسب تصریحات سابقہ، جب حسب تصریحات سابقہ جملہ اموات کے لیے، جملہ اموات کا معنی آتا ہے جملہ اموات کے لیے، سب مردوں کے لیے، بعد از وفات وقت سوال اعادہ روح، اعادہ روح کا جسم میں لوٹنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، تو پھر انبیاء کرام کے اجساد مبارکہ میں اعادہ ارواح کا عام قاعدہ کے برخلاف کس دلیل سے انکار کیا جاتا ہے؟ جب حسب تصریحات سابقہ جملہ اموات سب مردوں کے لیے بعد از وفات وقت سوال اعادہ روح احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، تو پھر انبیاء کرام کے اجساد مبارکہ میں اعادہ ارواح کا عام قاعدہ کے برخلاف کس دلیل سے انکار کیا جاتا ہے؟ لکھ لیا؟ ہدایت الحیران صفحہ 369۔ اس عبارت میں غور کرو، اور دروغ راہ حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ یہی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ عدم اخراج انبیاء کی ارواح کے نہ نکلنے پر اجماع علماء دیوبند کا، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ اعادہ ہوتا ہے، اعادہ۔ اور دوستو بزرگوں، پہلے تو کیا کہہ رہا تھا مفتی صاحب صبح کے سبق والی عبارت میں کہ آب حیات پر کیا ہو چکا ہے؟ اجماع۔ اور اب کیا کہہ رہا ہے ہدایت الحیران میں؟ انبیاء کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ارواح کا اعادہ۔ تو بقول اپنے بھی اجماع کا منکر، شاہد علی انفسہم، یہ عبارت نمبر 4، اعادہ روح اور حیات جسمانی کا دوام و استمرار، دوام و استمرار، اس گزارش کے پیش نظر ان احادیث سے قدر مشترک طور پر حضرت کے لیے
روزہ اطہر میں دائمی طور پر روح اور جسمانی حیات کے دوام و استمرار کا ثبوت ہو جاتا ہے، جسمانی حیات کے دوام و استمرار کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اب یہ عبارت بھی صریح ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مستقل طور پہ آپ کے جسم کے اندر ہے، جسم کے اندر ہے، دوامی طور پہ یاد ہے اس کا۔ ہدایت الحیران صفحہ نمبر 365۔ اس کے بعد کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا، اگلی عبارت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء کے اجساد میں ان کی ارواح موجود ہوتی ہیں، شہداء کے اجساد میں ان کی ارواح موجود ہوتی ہیں، اور روح کے موجود ہونے کی وجہ سے ان کا جسم زندہ اور ان کو جسمانی حیات حاصل ہے، جسمانی حیات حاصل ہے۔ یہ ہدایت الحیران صفحہ نمبر 121۔ ہاں، عبارت نمبر 6۔ اوپر احادیث متواترہ سے ثابت ہو چکا، اوپر احادیث متواترہ سے ثابت ہو چکا کہ قبر میں جسد کی طرف روح کو لوٹایا جاتا ہے، قبر میں جسد کی طرف روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ پہلے احادیث صحیحہ اور اب کیا لفظ بولا؟ احادیث متواترہ۔ پتہ نہیں اس کے نزدیک متواتر کس چیز کا نام ہے؟ احادیث متواترہ، یہ حیات انبیاء کرام صفحہ نمبر 167۔ عبارت نمبر 7۔ قبر میں اعادہ ارواح کی احادیث کا متواتر ہونا، قبر میں اعادہ ارواح کی احادیث کا متواتر ہونا اوپر ثابت ہو چکا ہے، اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ حیات انبیاء کرام صفحہ 111۔ یہ مولانا عبدالشکور تندی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے تسکین الصدور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی۔ اور مولانا سرفراز صاحب یہ کتاب جو ہے اس پر مستقل حضرت نے باب تشکیل دیا ہے، باب اعادہ روح، اعادہ روح، یہ باب دوم اعادہ روح کیا ثابت کر رہے ہیں؟ تعلق یا اعادہ؟ یہ باب ہے اعادہ روح، روح کا اعادہ، روح کی پھر جسم کے اندر واپسی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ براڈی جب ایک طرف سے پھنستے ہیں تو تعلق، ادھر سے پھنسے تو اعادہ۔ مولانا سرفراز صاحب یہ روح کا اعادہ، یہ پورا باب یہ بیان کر رہے ہیں، اور لکھتے ہیں جہاں پر
کہ یہ بھی صحیح براہین سے ثابت ہے کہ قبر میں میت کی طرف اس کی روح لوٹائی جاتی ہے. یہ بھی صحیح براہین سے ثابت ہے کہ قبر میں میت کی طرف اس کی روح لوٹائی جاتی ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اعادہ روح کے کچھ دلائل بحوالہ عرض کر دیں تاکہ ماننے والوں کے ایمان و ایقان میں اضافہ ہو اور نہ ماننے والوں کے لیے شاید کہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ثابت ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اعادہ روح کے مسئلے کو یہ ایمان کا مسئلہ بنا رہے ہیں اور رشد و ہدایت کا، اور اس پر پورا باب ہے. تقریباً 32 صفحات تک مولانا سرفراز صاحب نے اسی پہ بات کی کہ روح لوٹتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ایک آیت بھی پیش نہیں کی اور حدیث بھی کوئی نہیں ملی. 32 صفحات پہ روح جسم میں آگے جا کے کہتے ہیں جسم اور کفن کے درمیان میں ہوتی ہے، جسم میں نہیں، جسم کفن کے درمیان میں. اس کو چلو بہرحال یہ اسی طرح یہ صفحہ نمبر 160 اچھا جی، یہ دوسری عبارت مولانا کی. شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں قبر اور برزخ میں مومنین اور کفار سب کی طرف ارواح لوٹائے جاتے ہیں. قبر اور برزخ میں مومنین اور کفار، یہ جملہ قابل غور ہے، مومنین اور کفار سب کی طرف ارواح لوٹائے جاتے ہیں. تسکین الصدور صفحہ نمبر 231. تیسری عبارت مولانا کی، یہ تحقیق اس مسلک پر مبنی ہے کہ قبر میں نکیرین کے سوال کے وقت مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، پھر ان کو وفات دی جاتی ہے، مگر جمہور اس کے خلاف ہے. کیا مطلب؟ جمہور کے نزدیک جب روح لوٹتی ہے پھر نکلتی نہیں، اندر ہی رہ جاتی ہے. ہاں بھائی، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، اندر ہی رہ جاتی ہے. تسکین الصدور صفحہ 242. اب آجی تیسرے بزرگ ہیں رحمت کائنات والے، اٹک والے بزرگ، رحمت کائنات والے، جو اتنے خوش قسمت بزرگ تھے کہ ان کو بین النوم والیقظہ آپ کی زیارت بھی ہوئی. بین النوم والیقظہ، آدھے سو رہے تھے آدھے جاگ رہے تھے ایبٹ آباد میں، بین النوم والیقظہ، لیکن شرط نہیں پائی گئی، اس لیے آدھا صحابی بھی نہیں بنا. اب بین النوم والیقظہ میں اگر ایمان ہوتا تو آدھا صحابی تو بن جاتا اور اٹک والے یہ سارے تابعی ہوتے، لیکن وہ بیچارہ وہ شرط نہیں پائی گئی من لقی النبی بالایمان والی. اس لیے کہتے ہیں میری کتاب کو فرمایا میں نئی ترتیب دے کر انبیاء کی مجلس میں پیش کروں گا. میں نے کہا اتنا بڑا بزرگ ہے، جھوٹ نہیں بولا ہوگا. تو واقعی شاید آپ کا مقصد یہ ہو کہ تمام انبیاء سے اس کے کفر کا فتویٰ حاصل کیا جائے، اس کی بےایمانی کا فتویٰ حاصل کیا جائے. یہ ممکن ہے. کیوں کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے بھی ایک اپنا خواب لکھا ہے اور کہتے ہیں رأیت الانبیاء کلہم من آدم الی نبینا، میں نے سب انبیاء کو خواب میں دیکھا اور سارے اونچا اونچا آواز میں اعلان کر رہے تھے ان من دعا غیر اللہ، جس نے اللہ کے سوا
کسی کو پکارا معتقدن انہ یسمع، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہستی ہماری پکار کو سنتی ہے، فہو کافر، وہ پکا کافر ہے۔ یہ انبیاء کرام کو خواب میں دیکھا، اعلان کر رہے تھے، وہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں، یہ مبشرات میں لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے رحمت کائنات پر بھی اس قسم کا کوئی فتویٰ مقصود ہو، تو یہ بزرگ کہتا ہے اسی رحمت کائنات کی طرح روح کا بدن کی طرف قبر میں لوٹایا جانا سب مردوں کے لیے، واہ جی بابا واہ، سب مردوں کے لیے صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے۔ رحمت کائنات صفحہ نمبر 130، یہ امام الزاہدین کے والد صاحب کا نام ہے غلام جیلانی، اور یہ غلام جیلانی کے استفتاء یہ فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے۔ غلام جیلانی جو مسئلہ پوچھتا تھا احمد رضا خان سے پوچھتا تھا، اور وہ میں نے سارے نشان بھی لگائے، یہ ساری نسل ہی ادھر سے آ رہی ہے۔ ہاں بھائی، اب اسی بزرگ کی دوسری عبارت، وہ واقعہ تو مشہور ہے نا جو مردہ گھر بھاگ آیا تھا، ہاں، یہ رحمت کائنات صفحہ 72 پر موجود ہے۔ ایک آدمی دفن کے بعد جب کفن چوروں نے اس کی قبر کھودی تو وہ زندہ ہو کر بھاگ آیا، پھر کافی زمانہ زندہ رہا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا، اس کا نام مالک تھا۔ ہاں، اب میں نے اس پر تھوڑا سا ایک حاشیہ لکھا ہے، میں نے کہا اذا ثبت شیء ثبت باللوازم ہی، اس مالک نامی شخص کی اولاد آج بھی شمس آباد، اٹک، ایبٹ آباد کے بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ تزکیہ نفوس وغیرہ کے لیے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہاں جی، یہی پیر صاحب کی عبارت اور ذرا دیکھو، تیسری عبارت، مندرجہ بالا حدیث میں یہ بات ظاہر ہے کہ فرشتے میت کو بٹھاتے ہیں، اس کے جسم میں روح لوٹا دیا جاتا ہے۔ آگے تھوڑی عبارت چھوڑ کر، روح اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، فی کا حرف، فی ظرفیہ، فی کا حرف وہاں آتا ہے جہاں بعد والی چیز پہلے کے لیے ظرف ہو، برتن ہو، تو مطلب روح اس طرح بدن میں ڈالا جاتا ہے جس طرح برتن میں چیز ڈالی جاتی ہے۔ برتن میں ساری تعبیریں گئی، برتن میں چیز ڈالی جاتی ہے۔ رحمت کائنات صفحہ نمبر 129، اس بزرگ کی چوتھی عبارت، حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے ذمہ ایک جھوٹ لگایا اور مصنوعی تقریر، جعلی خط منسوب کر کے، بہرحال وہ خط تو جعلی ہے لیکن اس کا نظریہ آ گیا، تو کہتا ہے آپ نے رحمت کائنات میں رحمت للعالمین کے مزار مقدس کے اندر حضور کے جسد عنصری میں بے عین ہی دنیاوی زندگی کی طرح روح کا موجود ہونا ثابت کیا۔ دنیاوی زندگی کی طرح روح کا موجود ہونا ثابت کیا۔ یہ کتنے بزرگ ہو گئے جی؟ اب تو شکور ترمذی، مولانا سرفراز اور امام الزاہدین، اب ان سب کتابوں کی تقریریں بھی بڑی بڑی ہے۔ اب آ گیا نور الحسن شاہ سے یہ، اور کتنے ہو گئے بزرگ؟ 5۔ اب آگے نور محمد ترنڈی، نور محمد ترنڈی صاحب
فرماتے ہیں کتاب و سنت کے روشن دلائل کے مطابق تمام علماء اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ میں حیران ہوں جب یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ بھئی کوئی دلیل پوچھ لے کوئی نہیں، اور دعوے دیکھو کتاب و سنت کے روشن دلائل، کتاب و سنت کے روشن دلائل کے مطابق تمام علماء اہل سنت والجماعت، کیا بات، یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ عالم قبر برزخ میں بوقت سوال روح کا جسد کی طرف اعادہ ہوتا ہے، روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، جسد کی طرف اعادہ ہوتا ہے۔ یہ لکھ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ جسد کی طرف اعادہ ہوتا ہے۔ قبر کی زندگی صفحہ نمبر 134۔ دوسری عبارت اہل سنت کا اجماع ہے۔ یہ اللہ جانے کون سے اہل سنت ہے؟ اہل سنت کا اجماع ہے۔ آگے تھوڑی سی عبارت چھوڑ کے لمبی عبارت ہے جو اصل اجماع ہے، وہ جملہ لکھ لو۔ مردوں کو قبروں میں زندہ کیا جاتا ہے اور اربع اجساد میں لوٹائی جاتی ہے، اربع اجساد میں لوٹائی جاتی ہے۔ اب یہ انبیاء کی بات کر رہا ہے یا سب مردوں کی؟ ہاں، مردوں کو قبروں میں زندہ کیا جاتا ہے اور اربع اجساد میں لوٹائی جاتی ہے۔ تعلق یا روح کا اعادہ، ہاں اس پر خیال کرنا ہے۔ قبر کی زندگی صفحہ نمبر 135۔ اور اسی ترنڈی صاحب کی اور عبارت ہے، یہ حدیث اعادہ روح پر قطعی الدلالت ہے، یہ حدیث اعادہ روح پر قطعی الدلالت ہے۔ قبر کی زندگی صفحہ 159۔ چھٹا بزرگ جی، یا 5 تن کافی ہیں؟ چھٹے بزرگ ہیں اتحادیوں کے بڑے بابا، بڑے پیر صاحب اللہ یار خان چکلالوی، ان کی تو بڑی لمبی عبارتیں، کہتے ہیں عود روح کے متعلق احادیث متواترہ صاف اور صریح موجود ہے۔ عود روح کے متعلق، عود کا معنی تعلق ہے یا واپسی ہے؟ عود روح کے متعلق احادیث متواترہ صاف اور صریح موجود ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ عود روح کا منکر حدیث کا بھی منکر ہے، اجماع کا بھی منکر ہے، اور اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو روح کا اعادہ نہیں مانتا۔ حیات برزخیہ صفحہ نمبر 61۔ کہتے ہیں برہ ابن عازب کی یہ حدیث عود روح پر سری دال ہے، عود روح پر سری دال ہے، روح کے لوٹائے جانے پر سری دال ہے۔ اس صراحت کے بعد تعبیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر اب بھی کوئی جسارت کرے وہ تعبیر نہیں بلکہ تلعب بالحدیث ہوگا۔ حیات برزخیہ صفحہ نمبر 60۔ اسی طرح حیات برزخیہ کا صفحہ نمبر 61۔ عود روح پر نص سری اور صحیح دال ہے۔
عہدے روح پر، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح صفحہ 61 پر 4-5 عبارتیں اور بھی ہیں، اور حیات برزخیہ صفحہ 62 صفحے لکھ لو۔ ایسی عبارتیں پڑھ پڑھ ویسے ہی آدمی تھک جاتا ہے۔ صفحہ 62، صفحہ نمبر 63، صفحہ نمبر 64، صفحہ نمبر 65، صفحہ نمبر 66، 67، 68 وغیرہ پر ساری یہی بات اس نے کی کہ سب مردوں کی روح لوٹائی جاتی ہے، سب مردوں کی۔ اب ذرا میری طرف توجہ فرماؤ، یہ چند ایک عبارتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس قسم کی ان کی سب چھوٹی بڑی کتابیں پر ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا کہ مسئلہ حیات النبی کا نہیں، مسئلہ حیات انبیاء کا نہیں، مسئلہ حیات شہداء کا نہیں، بلکہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہر کافر کی حیات کا، ہر مشرک منافق کی حیات کا۔ ایک دوسرا، اس للڑ پارٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مردہ زندہ ہے، اور زندہ بھی کیسے کہ روح اس کے جسم میں ہے، اور روح جسم میں بھی کیسے کہ جس طرح ظرف ہے اور برتن ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے، یہ اس طرح سارے مردے زندہ ہیں۔ تو اب اس پر اگر آپ جمع کریں تو 200-300 سے بھی زائد عبارتیں آپ کو مل سکتی ہے۔ بڑا مواد ہے، لیکن بات ذرا ذہن نشین رکھیں۔ سوال یہ ہے، جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو بڑے یتیم بن کر اور بڑے صوفی بن کر کہ حیات النبی کا مسئلہ، حیات انبیاء کا مسئلہ، اور وہ بھی کھل کر نہیں بیان کرتے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں روح جسم میں ہے یا نہیں کریں گے وضاحت، روح نکلی ہے یا نہیں کریں گے وضاحت، بس کبھی کہیں گے تعلق ہے، کبھی کہیں گے اعادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے یہ سارے اکابر اور بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، یہ مقررین، مصدقین، ہم ان سے سوال کرتے ہیں یہ مسلمان تھے یا کون تھے؟ اگر یہ مسلمان تھے اور ان کا نظریہ حق تھا تو پھر تم کیوں نمک حرام بنتے ہو؟ جو انہوں نے لکھا اس کا یا دفاع کرو یا کہو وہ غلط بک کرتے رہے اور ہمارا نظریہ ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں کہ بابا جی کچھ اور لکھے، تمہارے بڑے سارے کچھ اور لکھے، اور تم بالکل ان سکوں سے نہ قرآن کو مانو، نہ حدیث کو مانو، نہ اپنے بڑوں کو مانو، اور پھر ان کے نام پہ روٹیاں بھی کھاؤ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کس بات کا تعین ضروری، تو ہم نے جو اپنے عقیدے میں وضاحت کی تھی کہ روح قیامت تک جسم میں آتی، روح قیامت تک عادتاً جسم میں آتی نہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی کتنی شک تھی؟ دوسری کتنی شکیں میں نے آپ کے سامنے رکھی؟ نمبر 1، شابش، کیا تھا کہ حضرات انبیاء ہر فرد بشر پر، ہر فرد بشر کا قانون عام، ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کرام پر برود موت برحق، اور کوئی برحق کیا مطلب کہ ہر ایک کی روح بدن سے جدا ہے۔ انفکاک الروح عن الجسد، ابانت الروح عن الجسد، سب کے لیے قانون ایک۔ اور دوسری شک کہ یہ روح کی جدائی رہے گی قیامت تک، قیامت تک کسی فرد بشر کی بھی عادت روح اس بدن کے اندر کوئی نہیں، واپس نہیں، یہ۔ اور تیسری شک تھی کہ اس عرصہ میں میت میں دنیاوی ادراک نہیں، نہ سننا نہ دیکھنا، یہ ادراک نہیں۔ یہ 3 شکیں لکھوائی تھی، تو 2 شکوں کی وضاحت ہو گئی۔ کیا سن رہے ہو؟ تمہارے عقیدے کی 2 شکوں کی وضاحت، پہلی شک اور دوسری شک۔ اب ہم اللہ کے فضل سے اس پر چند ایک دلائل آپ کو دکھاتے ہیں، چند ایک دلائل، پوری تفصیل اب نہیں ہو سکتی، موقع نہیں، صرف چند ایک دلائل کہ آپ کا جو نظریہ ہے تیسری شک بھی
سما والا وہ بھی آ گیا. اب میرا دل تو جا رہا تھا کہ ان کے سما والا عقیدہ بھی آپ کو لکھوا دوں، لیکن آپ میرا خیال ہے تھکے ہیں. چلو چند عبارتیں وہ بھی لکھ لو تاکہ پھر گفتگو اپنے میدان میں داخل ہو. عقیدہ سما، ہاں جی، تیسری شکل عقیدہ سما، عبارت نمبر 1. تھوڑا سا جلدی بھی لکھو اور بولتے بھی آؤ تاکہ یہ چند عبارتیں لکھ لو اور پھر ہم اپنے دلائل کی طرف آتے ہیں. عبارت نمبر 1، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں ادراک و شعور فہم و سما. ادراک و شعور فہم و سما. فہم و سما میں مردے اور زندے برابر ہیں. فہم و سما میں زندے اور مردے برابر ہیں. اصل گر کی بات یہی ہے، اصل گر کی بات ہی یہی ہے. جیسا کہ اس پر بے شمار حوالے عرض کر دیے گئے، بے شمار حوالے عرض کر دیے گئے. ہاں بھائی، اب ذرا ہوش سے سوچو شیخ الحدیث صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ادراک، شعور، فہم و سما. ادراک و شعور، فہم و 221، فہم و سما میں مردے اور زندے برابر ہیں. بات ہی ختم نہیں ہو گئی. یہ عادتاً سما کا قائل ہے یا خرق عادت؟ عادتاً سما کا قائل. اور کہتا ہے کہ اصل گر کی بات ہی یہی ہے. اب ذرا سمجھو، کچھ مفتیان کرام کہتے ہیں فروعی مسئلہ ہے، ان کو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اب یہ مسئلہ کہ اصل گر کی بات ہی یہی، اصل گرو کی یا گر کی بات ہی یہی ہے، جیسا کہ اس پر بے شمار حوالے عرض کر دیے گئے. بے شمار حوالے گنتی میں بھی نہیں آ رہے، پٹواری بلانا پڑے گا. یہ 221 کسی شیخ العزیز صاحب کی کتاب، جہاں پر کہتا ہے تمام مردے. نواب صاحب کی عبارت لے رہا ہے مقام استدلال پر. نواب صدیق حسن خان غیر مقلد، اس کی عبارت بطور استشہاد کے لا رہا ہے، اور خود اس نے وضاحت کی کہ اگر کسی کی عبارت تائیدن کوئی لائے تو اسی کا مطلب سمجھا جائے گا جب تک تردید نہ کرے. تو کہتے ہیں تمام مردے مومن ہوں یا کافر، تمام مردے مومن ہوں یا کافر، حصول علم، شعور، ادراک، سما، عرض اعمال، تمام مردے مومن ہوں یا کافر، حصول علم، شعور، ادراک، سما، عرض اعمال، اور زیارت کرنے والے کے سلام کے جواب لوٹانے میں برابر. اور کافر مردے بھی سلام کے جواب دیتے ہیں. ہاں بھائی، سلام کے جواب لوٹانے میں برابر اور یکساں ہیں، یکساں ہیں. ان امور کی تخصیص محض حضرات انبیاء اور صلحاء کے ساتھ ہی نہیں، صلحاء کے ساتھ ہی نہیں
یہ صفحہ نمبر 222 اور 21۔ آپ ذرا سننا، عبارت نمبر 3، کہتے ہیں مشہور اور مستفیض احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مردہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے احوال کو جانتا ہے۔ مردہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے احوال کو جانتا ہے جو ان کو دنیا میں پیش آتے ہیں، اور یہ حالات اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، اور جو کچھ اس کے پاس کیا جاتا ہے اس کو جانتا بھی ہے۔ اگر وہ کارروائی اچھی ہو تو جیسے چڑی چڑا بیٹھے، اگر وہ کارروائی اچھی ہو تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ بری ہو تو اس کو رنج پہنچتا ہے، اس کو رنج پہنچتا ہے۔ اب ذرا اس عبارت میں بھی غور کرو حضرت شیخ الحدیث کی، کہ مردے کو دوستوں کے احوال بھی پتہ ہوتے ہیں جو دنیا میں اسے پیش آتے ہیں، اور سب کے احوال۔ یہ صفحہ نمبر 28، نہ صرف 28۔ اگلی عبارت ہے بتحقیق تواتر، یہ حدیثیں آئی ہیں کہ مردہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے احوال کو جانتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں صرف 12 اماموں پر اعمال پیش ہوتے ہیں، اور مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ ہر مردے پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جو کارروائی اس کے پاس کی جاتی ہے مردہ اس کو دیکھتا اور جانتا ہے، صرف سنتا نہیں دیکھتا بھی ہے، دیکھتا اور جانتا ہے۔ اچھی کارروائی سے اس کو خوشی، بری سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی صفحہ نمبر 29 کی عبارت ہے۔ اور سماع الموتیٰ صفحہ نمبر 30، اس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میت کا اپنے زیارت کنندہ کو پہچاننا صرف حضرت ہی سے مختص نہیں ہے، بلکہ ہر میت اپنے زائر کو پہچانتی ہے، بلکہ ہر میت اپنے زائر کو پہچانتی ہے۔ سماع الموتیٰ صفحہ نمبر 31۔ آگے حافظ ابن تیمیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ سماع موتیٰ کے مسئلے کو ضروریات دین کے مسائل میں شمار کرتے ہیں۔ ضروریات دین، خیال کرنا ذرا، جس کی تعویل بھی کفر ہوتا ہے۔ ضروریات دین کے مسائل میں شمار کرتے ہیں۔ سماع الموتیٰ صفحہ نمبر 242۔ اور عبارت سنو، ہمارے بارے میں کہتے ہیں بڑے سخت ہیں، اب ذرا سنو، مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں بالجملہ اموات کے شعور و ادراک کا انکار اگر کفر نہیں تو اس کے الحاد ہونے میں تو شبہ ہی نہیں۔
اگر کفر نہیں تو اس کے الحاد ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے۔ الحاد ہونے میں تو شبہ ہی نہیں۔ یہ سماع الموتا صفحہ 220۔ اور یہ بھی سماع الموتا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ، ابن عباس اور امام ابو حنیفہ سماع کے منکر ہیں۔ اب یہ منکر ہیں اور منکر سماع کے ملحد ہونے میں شک نہیں، تو حضرت ام المومنین پر فتویٰ لگا کر شیخ الحدیث صاحب یہ پکے دیوبندی بن گئے نا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ سماع کا جو انکار ہے کم از کم الحاد ہے، ملحد ہے، پھر یہی شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ، عبداللہ ابن عباس، امام صاحب سماع کے منکر ہیں۔ اب یہ الحاد کا فتویٰ کس پہ لگے گا؟ تو بولو امام صاحب پر۔ ہاں جی، اچھا جی، یہ اور بزرگ ہیں حضرت مولانا نذیر احمد صاحب فیصلہ آبادی، ان کی کتاب ہے اشرف التوضیح، اور اشرف التوضیح اس کا صفحہ نمبر 270۔ کہتے ہیں جو حضرات ثبوت سماع کے قائل ہیں، جو حضرات ثبوت سماع کے قائل ہیں، وہ موتا میں سے صرف اولیاء کرام کے سماع کے قائل نہیں، بلکہ فاسقوں اور کفار تک کے سماع کے قائل ہیں، کفار تک کے سماع کے قائل ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ نیک و بد ثبوت سماع میں سب برابر ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ نیک و بد ثبوت سماع میں سب برابر ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 270، شیخ فیصلہ آبادی۔ آگے بزرگ ہے نور محمد ترنڈی، لکھتا ہے ائمہ اربعہ کے پیروکار سارے کے سارے، ائمہ اربعہ کے پیروکار سارے کے سارے عام موتا کے سماع کے قائل ہیں، عام موتا کے سماع کے قائل ہیں۔ قبر کی زندگی صفحہ نمبر 362۔ آپ سماع پر حوالے لکھ چکے ہیں نا، سارے کا سارا جھوٹ بھی سمجھ آ رہا ہے آنکھیں بند کر کے، سارے کے سارے۔ یہ اس کے بعد پیر صاحب ہیں زید الحسینی، وہ کہتے ہیں اہل قبور سلام سنتے ہیں، پہچانتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور اس عقیدہ پر تمام علماء سلف کا اجماع ہے۔ اس عقیدہ پر تمام علماء سلف کا اجماع ہے۔ اس مسئلے کو کیا کہہ رہا ہے؟ عقیدہ۔ اور آج کل کے بزدل جب سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں جی عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں۔ زید الحسینی کیا کہہ رہا ہے؟ عقیدہ۔ اور دوسرا، جب آپ کے سامنے سمجھتے تو کہتے ہیں یہ صحابہ کے دور کا اختلافی مسئلہ ہے، اور خود کیا لکھتا ہے کہ تمام سلف کا، میرا خیال ہے آپ کا کرنٹ بھی اب ختم ہے، تمام علماء سلف کا اجماع ہے۔ رحمت کائنات صفحہ نمبر 89۔ صرف تھوڑا سا ضبط کر کے ایک اور بزرگ کے چند خرافات لکھ لو، پھر ہم جاتے ہیں اپنی لین پہ۔
اللہ یار خان چکرالوی کہتے ہیں جمہور صحابہ، تابعین اور بعد والے جن کے زمانہ کی خیریت کی شہادت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، سب سماع موتا کے قائل تھے، سب سماع موتا کے قائل تھے۔ اتباع صحابہ میں نجات ہے، ما انا علیہ با صحابی سے دور ہونے والا قطعی جہنمی ہے۔ سیف اویسیہ صفحہ 107۔ دوسری عبارت ہے اہل قبور کے ادراک، فہم و شعور سے انکار کرنے والا اگر کافر نہیں تو ملحد تو یقیناً ہے، اگر کافر نہیں تو ملحد تو یقیناً ہے۔ صحیفہ اویسیہ صفحہ نمبر 138۔ اور عبارت ہے سماع موتا کی احادیث متواتر ہیں، یہ حیات برزخیہ صفحہ نمبر 226۔ اور آگے لکھتا ہے تواتر کا انکار کفر ہے۔ اب ذرا عبارت سمجھ لیجیے، حدیث سماع موتا کی حدیث متواتر ہیں، تواتر کا انکار کفر ہے۔ یہ حیات برزخیہ صفحہ 165۔ اب ذرا سننا، کہتے ہیں ایک طرف متواتر احادیث اور اجماع صحابہ ہے، دوسری طرف صرف عائشہ۔ اب اس دجال کی یہ عبارت بھی سمجھو، ادھر کہتے ہیں سماع موتا متواتر احادیث سے ثابت، تواتر کا انکار کفر، اور حضرت عائشہ تواتر کی منکر ہے۔ یہ بے ایمان کفر کا فتویٰ سیدھا لگا رہا ہے ام المومنین پر، ہے پکا دیوبندی، تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور اس کافر کی عبارت سمجھی ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا سماع موتا کی حدیث متواتر ہے، تواتر کا انکار کفر ہے یہ، اور ایک طرف متواتر احادیث اور اجماع صحابہ ہے، اور انداز دیکھو بے ایمان کا، کہتے ہیں دوسری طرف صرف عائشہ دوسری طرف ہے۔ یہ بھی ملا باقر مجلسی سے کم درجے کا کافر نہیں گزرا۔ یاد سے درج کیا صفحہ نمبر 265۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ میت سنتا ہے، خواہ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ حیات برزخیہ صفحہ نمبر 164۔ آپ ذرا اور عبارت سنو، مزہ آ جائے۔ کہتے ہیں پہلے دلائل قطعیہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ مٹی، زمین، آگ، پتھر، پانی، ہوا، آسمان، زمین، شجر، حجر، تمام چیزیں سنتی ہیں، تمام چیزیں سنتی ہیں۔ اور جب کہا جائے لا یسمعو تو کیا کہتے ہیں؟ بت ہے، بت پتھر نہیں، لا یسمعو کہتے ہیں تمام چیزیں سنتی ہیں۔ بدن میت جب مٹی ہو جاتا ہے تو اس مٹی کو سننے میں کون سی چیز مانے ہوتی ہے؟ مٹی بھی سنتی ہے۔ حیات برزخیہ صفحہ نمبر 276۔
معلوم ہوا کہ معتزلہ فرقہ پتھروں کے سننے اور کلام کرنے کا منکر ہے، پتھروں کے سننے اور کلام کرنے کا منکر ہے۔ یہ عبارت بڑی خطرناک ہے، معتزلہ۔ مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جمادات سنتے ہیں، جمادات سنتے ہیں، اور جب آتی ہیں مالا لما تعبد مالا یسمع ولا یبصر، تو کیا کہتے ہیں؟ مراد بت ہے، بت ہے سارے۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت یہ سارے معتزلی ہیں، کیونکہ معتزلہ علاوہ اہل سنت تو کہتے ہیں جمادات سنتے ہیں۔ یات بلدقیہ صفحہ 153۔ یہ چند عبارتیں ہیں، ورنہ یہ موضوع بڑا مظلوم ہے۔ اس میں انہوں نے جو دنیا جہان کا ان کا گندا ذہن تھا، اس سے وہ بڑی عبارتوں سے پر کیا، اور بڑی کتابیں اس پر آ چکی ہیں۔ یہاں تک 3 سکے آ گئی جی، 3 سکے، ہمارا عقیدہ اور فریق مخالف کا عقیدہ۔ اب آپ کس نتیجے پہ پہنچے کہ سما والے مسئلہ میں مسئلہ سماع النبی کا ہے یا ہر مردے کے سما کا؟ صرف سلام کا یا ہر چیز کے سما کا؟ عادتاً سما کا یا خرقی عادت سما کا؟ عادتاً سما کا۔ بس یہ 3 شکے ہو گئی، تنقیح مبادیات ہمارے مکمل ہو گئے، 10 تنقیحات اور اپنے عقیدے کی 3 شکے، اور اس کے مد مقابل فریق مخالف کا تینوں شکوں کے اندر جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ اس نظریہ پر صبح بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اس عقیدے پر 100 آیت موجود ہے، 100 آیت۔ یہی جو نظریہ ہے، اس 100 آیات جس نے بھی تفصیل دیکھنی ہو المسلک المنصور میں تو میں نے لکھ دی ہے۔ یہاں پر صرف آپ حضرات کے سامنے مسئلہ پیش کرنا ہے، چند آیات۔ ان میں سب سے پہلے وہ آیت زمر کی، اس کی تفسیر چونکہ رہتی تھی، سورت کی ہو چکی ہے، اور اس سورت کی جو آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اس آیت کی تفسیر باقی ہے، اس کو ہم لے رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں چند باتیں اور بھی کر دیں گے۔ یہ میرے پاس ہے بیان القرآن، بیان القرآن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی۔ اب ذرا بات میری سمجھو، ساری یہ آیت نکال لو قرآن پاک سے، اوپر دیکھ کے سمجھو، اب لکھائی کم کر دو، سمجھو زیادہ، کیونکہ جی اب جو تفاسیر کے حوالے ہیں صرف صفحہ نمبر لکھ لو اور مختصر سا جملہ، پوری بات سے لکھنا بہت مشکل ہے۔ پڑھ میں پوری دوں گا، لکھ آپ لیں کچھ۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اب تھوڑی سی میری طرف توجہ فرماؤ، یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ